اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو 11th سیشن آف تفسیر کلاس. جلد از جلد اس کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہمارا 5واں سپارہ چل رہا ہے اور اس کا پہلا ربع مکمل ہو گیا تھا اور دوسرے ربع سے آج ہمارا آغاز ہوگا. تو رکوع یہ بن رہا ہے چھٹا، یعنی 5ویں سپارے کا چھٹے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور دوسرے ربع کا آغاز ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الى الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کرتے ہیں جی. اور یہ آج ہمارا چھٹا رکوع کا آغاز ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے. اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا کفر کریں. ہم کافروں کے کافر، یعنی ہم نے کافروں کا طاغوت کا، طاغوتی نظام والوں کا. طاغوت کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی ایک قسم کا طاغوت ہے. یعنی ایک چیز جب اپنی لیمٹس کراس کرتی ہے تو وہ طاغوت بن جاتی ہے. مثال کے طور پر جب دریا کے اندر، دریا میں طوفان آتا ہے اور دریا اپنی حدیں کراس کر کے باہر نکلتا ہے، آبادیوں تک پہنچتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دریا میں طغیانی ہے. یعنی دریا اپنی لیمٹس کراس کر کے باہر آ رہا ہے، طغیانی ہے، طوفان ہے، وہ باہر آ رہا ہے، کراس کر رہا ہے، آبادیوں تک پہنچ رہا ہے. تو طاغوت بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ انسان کی جو حدود اللہ نے بنا دی ہیں معاملات کے اندر، اس کی سوشل زندگی کے اندر، اس کی پرسنل زندگی کے اندر، جب وہ ان حدودوں کو یوتھ کو کراس کرتا ہے تو وہ طاغوت بن جاتا ہے. خواہ وہ اللہ کے نظام سے ہٹا ہوا کوئی نظام ہو تو وہ طاغوتی نظام ہوگا، وہ طاغوتی سازش ہوگی، وہ طاغوتی عمل ہوگا. تو ہر طاغوت کا جو ایسی آئیڈیالوجی جو طاغوت پر مبنی ہے، جو ایسی سوچ جو طاغوتی سوچ ہے، جو ایسا عمل، جو ایسا نظام، جو ایسا کلچر، جو ایسا ادارہ جو طاغوت پھیلا رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی واضح حدود کو کراس کر رہا ہے، تو ہم نے اس طاغوت کا انکار کرنا ہے. کچھ لوگ جناب کمپرومائز کر لیں، کوئی نہیں، خیر ہے. مسلمان کو سکھایا گیا ہے کہ اس طاغوت کا انکار کرے، اسے ایکسیپٹ نہ کرے، اس کا انکار کرے، اس کے خلاف جد و جہد کرے. تو طاغوت کے خلاف جد و جہد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا، کفر جس طرح آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے کفر کیا، کتنی مخالفت کی اللہ کے نبی کے دین کی، مطلب وہ لڑنے پر آ گئے، وہ تلواریں اٹھا پر آ گئے، وہ مارنے مرانے پر آ گئے، جنہوں نے کافروں نے کیا کیا نہ کیا. تو ان کا جو رویہ ہے، ہمارا رویہ اس سے اتنا تو ہونا چاہیے کہ انہوں نے جس طرح اسلام کا کفر کیا، ہم طاغوت کا کفر کریں اور اس طاغوت کے کفر میں آخری حد تک جائیں، اس طاغوت کو پلنے پولنے نہ دیں. ٹھیک ہے جی. حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. یہاں صریح طور پر طاغوت سے مراد وہ حاکم ہیں جو قانون الہی کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہو. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، جو امانتیں پوری کریں، جو امانتیں پوری کرنے کے اہل ہیں. اور اب ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، قرآن میں آ رہا ہے کہ
ایسے لوگ، ایسا نظام، ایسی عدلیہ، ایسی عدالتیں جو اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرتی ہیں، یا جو چیز اسلام میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، اس سے ہٹ کے کوئی اپنا ہی فلسفہ اور اپنا ہی قانون اور اپنا ہی نظام اور اپنی ہی جوڈیشری بنائی ہوئی ہے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے جاتے ہیں، تو وہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا قانون، ایسا نظام، ایسی آئیڈیالوجی جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے، قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے، تو وہ طاغوت بن جاتا ہے. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے. مطلب یہ اللہ کا دین ایک قانون ہے، ایک اجتماعی قانون بھی ہے، ایک انفرادی قانون بھی ہے، اور اسی قرآن کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے پوری دنیا کے، سب کے اجتماعی معاملات کے. اور آج کل جو ریپ کیس چل رہا ہے موٹر وے والا، تو اس کی کیا سزا ہے یہ قرآن طے کرے گا. اور قرآن تو بڑی سخت سزائیں دیتا ہے زانیوں کو زنا کے معاملے میں. مطلب وہ تو جنہوں نے، یہ تو ریپ ہے نا، زنا بالجبر ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ تو گینگ ریپ ہے. جو مرد اور عورت باہمی رضامندی سے زنا کریں، اسلام تو ان کو کہتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہیں تو سنسار کیا جائے پبلک میں، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو پبلک کے اندر 100 کوڑے مارے جائیں اور ان پر ترس نہ کھایا جائے. یہ قرآن کی آیت ہے، ترس نہ کھایا جائے. تو اب یہ تو باہمی رضامندی سے زنا نہیں ہے، یہ تو ریپ ہے، اور پھر یہ ریپ سے بڑھ کر گینگ ریپ ہے. پھر اس کی کیا سزا ہوگی اور اس کی کتنی شدت ہوگی؟ تو قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے تمام معاملات کے. ٹھیک ہے؟ بالخصوص اسلامی معاشرے میں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا. اگر وہ اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتا ہے تو پھر تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. جب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی جس کے مطابق فیصلے ہوں. تو بڑا کام ہونے والا ہے ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، بڑی ریفارمز لانے والی ہیں، بڑا کچھ کرنے کو ہے. فارغ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. منافق کا رویہ کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. إِلَىٰ مَا أَنزَلَ، اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. اب جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آئیں قرآن کی طرف آئیں، اپنے اجتماعی معاملات کے فیصلے قرآن سے کروائیں، قرآن جو کہتا ہے وہ فیصلے ہوں، وہ نظام ہو، وہ سسٹم ہو، تو اس کے خلاف جو باتیں کرے گا وہ کون ہوگا؟ نہیں زمانہ بدل گیا ہے، یہ تو 14 صدیاں پرانی بات ہے، آج دور بدل گیا ہے، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، جو بھی وہ کوئی ہیلا بہانا بنائے گا، یا یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یا یہ معاذ اللہ وحشیانہ سزائیں ہیں، کوئی بھی بات کرے گا تو اللہ نے کہہ دیا وہ منافق ہوگے. وہ منافق ہوگا جو اللہ کے نازل کردہ قانون کی طرف آنے سے کترائے گا اور ہیلے بہانے کرے گا، نہیں جی ایسے نہیں ہے، دور بدل گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے وہ منافق ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جتنے مسائل ہیں، جتنے معاملات ہیں، آئیں قرآن کی طرف آئیں، اللہ کی نازل کردہ کلام کی طرف آئیں، ان سے فیصلہ کرتے ہیں. تو رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو تم دیکھو گے کہ منافقین کترائیں گے، یہ کام اس طرف نہیں آئیں گے. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. یعنی کہ فرعون سے بھی نرم انداز میں بات کرنے کا حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ نصیحت کرنا، آپ قرآن کس طرح پڑھا رہے ہیں، آپ دین کس طرح سمجھا رہے ہیں، بڑا میٹر کرتا ہے. کہ آپ نصیحت اس انداز سے کریں، آپ اپنی آڈینس کی سوچ، مزاج، انٹرسٹ کے مطابق ان کی سطح پر آ کے تبلیغ کریں، نصیحت کریں، جدید ٹولز کو استعمال کریں، نئے طریقے استعمال کریں، نئے انداز استعمال کریں. بات اس کے دل میں اترنی چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ قرآن سنایا جا رہا ہوتا ہے اور وہ بالکل پریکٹیکل باتیں نہیں ہوتی، نہ وہ ان کے مطابق ہوتی ہیں، نہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، نہ ان کو نصیحت سمجھ نہیں آتی، الٹا لوگ بور ہو رہے ہوتے ہیں، الٹا لوگوں کا جان چھڑانے کا دل کر رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی بات ڈلیور کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے. اچھے انداز سے بات ڈلیور کی جائے تو بات پہنچتی ہے، لوگ سنتے ہیں. تو اس انداز سے نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، واضح انداز سے. ٹھیک ہے؟ ایسے انداز سے جس سے ان کے دل میں اتر جائے. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتا.
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، بہت اہم آیت ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور یہ آیت بیسیکلی اسلام کا جو سٹیٹس ہے وہ واضح کرتی ہے، بہت سخت آیت ہے۔ فلا وربک، نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، پہلے کہا ہے نہیں، یہ جو چل رہا ہے اس کو تو چھوڑ دینا، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فلا وربک، اے تیرے رب کی عزت کی قسم، تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر اس آیت میں ایمان کا معیار بتایا گیا ہے، نوٹ کر لیں 5ویں سپارے کی یہ آیت نمبر 65 ایمان کا معیار بتاتی ہے، ایمان کی کسوٹی بتاتی ہے، ایمان کا سٹینڈرڈ بتاتی ہے، اس کے اوپر ایمان کو پرکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، خدا کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، تیرے رب کی عزت و جلال کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کون مومن نہیں ہو سکتے؟ سنیے گا ذرا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پہلی شرط مومن ہونے کی، ایمان کی۔ اب ذرا اس آیت کے آئینے میں اپنے آپ کو ٹٹولیں، کیا میں مومن ہوں؟ ہمیں لگ سمجھ جائے گی ہم کتنے پانی میں۔ سنیں ذرا یہ آیت، ذرا دل تھام کے سنیں، اے محمد تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، قسم کھا کے کہا ہے، جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ یعنی مسلمانوں میں جتنی بھی ڈیبیٹس ہیں، جتنے بھی اختلاف ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جب تک مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان پر نازل ہونے والے قرآن کو فیصلہ کن حیثیت نہیں دیں گے کہ ہمارے معاملات اختلافات کا فیصلہ یہ کریں گے، تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ہم کہتے ہیں میں بڑا سمجھدار ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، مجھے زندگی کے معاملات کا پتہ ہے، مجھے بڑا پتہ ہے، مجھے نہ بہت ہی باتیں سمجھاؤ۔ مومن اس وقت تک اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، تمام اختلافات میں، تمام مسائل میں فیصلہ کن حیثیت قرآن کو دے، اللہ کے رسول کو دے اور ان کی رہنمائی کے مطابق چلے، اپنی اس کی کوئی نہ ہو کہ میں نے اس قرآن اور رسول کی سنت کے مطابق چلنا ہے۔ تو آج کل پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، طبقات میں تقسیم ہو جاتے ہیں، لبرلز اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، جناب رائٹ کے لوگ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کا معیار یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے فیصلے کر دیے، اب آپ کو اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں۔ جس معاملے میں اسلام کی واضح رہنمائی آ گئی کہ آپ کون ہوتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں، جب ہم ایمان لانے کا دعویٰ بھی کریں، کلمہ بھی پڑھیں، اطاعت کا کلاوہ بھی اپنے اوپر ہمارے اوپر ہو، اور ہم کہیں کہ جی میری سوچ تو ایسی ہے، مجھے تو یوں سمجھ آتا ہے، اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک فیصلہ کن حیثیت کس کو نہ دیں، رسول کو۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کے لیے پردہ کرنے کا فیصلہ کر دیا، اب آپ کون ہوتی ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والی کہ میں کروں گی کہ نہیں کروں گی؟ اللہ کے نبی نے 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کا فیصلہ کر دیا، آپ کون ہوتے ہیں طویلیں نکالنے والے؟ اللہ کے نبی نے قرآن نے زنا کی سزا مقرر کر دی، ڈاکے کی سزا مقرر کر دی، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کر دی، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کہ کسی مومن اور مومنہ کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے اندر کوئی اپنی رائے دے، اس کے اندر کوئی چینج کرے۔ یہ وہی ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتی، یہ قرآن نازل ہو چکا ہے، مسلمانوں کا نظام آ چکا ہے، سسٹم آ چکا ہے، مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں نئے دور، نئے حالات، نئے تقاضے، ان کے مطابق چیزیں اپ ڈیٹ ہوتی ہیں، لیکن چیزیں تو وہی ہیں، قانون تو وہی ہے، اصول تو وہی ہیں۔ تو جو فیصلے ہو گئے وہ ہو گئے، اس کے اندر میری سوچ ایسی ہے اور میری رائے ایسی ہے، یا میرے حالات ایسے ہیں، یا میرا دل نہیں مانتا، تو یہ اب نہیں چلے گا۔ یہ فیصلے ہو چکے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، حج اسٹیبلشڈ ہے، جہاد اسٹیبلشڈ ہے، جسے کوئی کسی چیز کو نکال نہیں سکتا۔ رد جہاد میں بہت کچھ لکھا گیا، تردید حج میں کوئی رسالہ رقم کریں۔ اقبال کا شعر ہے کہ جہاد کو تو آپ نے ختم کر دیا، اب ایسا کریں حج کو بھی ختم کروا دیں۔ طنز کیا کہ جو چیز چاہتے ہیں ختم کرا دیتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں، ایسے تو نہیں ہوگا۔ یہ فیصلے ہو چکے ہیں، یہ دین آ چکا ہے، یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور یہی دین ہے، اور جو یہ قرآن کہہ رہا ہے وہی ہے سب کچھ، وہی اخلاقیات ہیں، وہی مورالٹیز ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ ہمارے کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، ڈیبیٹ ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں، ہم کہیں گے قرآن کیا کہتا ہے،
اور قرآن جو کہتا ہے وہ مانی جائے گی. رسول کی سنت کیا کہتی ہے, اور رسول کی سنت جو کیا کہتی ہے وہ مانی جائے گی. لباس عورت نے کتنا پہننا ہے, مرد نے کتنا پہننا ہے, کیسا پہننا ہے, اس کا فیصلہ اللہ کے رسول نے کر دیا ہے. ہر چیز کا فیصلہ, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کاروبار میں, انفرادی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں, نکاح میں, طلاق میں, وراثت میں, ایک ایک چیز میں, سیاست میں, عدالت میں, معیشت میں فیصلے ہو گئے ہیں کہ یہ سود کا فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائیں گے. اب آپ کون ہوتے ہیں یا میں کون ہوتا ہوں؟ تو یہ بڑی سخت آیت ہے, اور اس کے اوپر دیکھیں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلے کر دیے ہیں, جو حلال یا حرام مقرر کر دیے گئے ہیں, میری زندگی ان کے کتنے مطابق ہے. اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے. سنیے, ایک حدیث بھی ہے کہ خدا کی قسم لا یؤمن احدکم, تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہشات کو اس شریعت کے تابع نہ کر لو جو میں لے کر آیا ہوں. ہماری خواہشات اس شریعت کے تابع ہونی چاہیے, اس دین کے تابع ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے. اگلی شرط, یہ بھی پہلی شرط ہے, یہ تو ابھی پہلی شرط ہے, آگے سنیے گا. اور یہ سن کے تو بس دل کرتا ہے کہ آگے بولا ہی نہیں جاتا. حرجم لا یجدوا فی انفسہم حرجم مما قضیت ویسلموا تسلیما. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی بھی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر تسلیم کر لیں. یہ دوسری شرط ہے. اگر یہ دو شرطیں پوری نہیں ہو رہی تو آپ مومن نہیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے, اور اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے, اور قرآن مجید میں کہہ رہا ہے. خدا کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں تمہیں فیصلہ کر لینا والا نہ مان لے, اور جو تم فیصلہ کر دو, جو حلال حرام کا فیصلہ ہو جائے, اس کے بعد مسلمان اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرے کہ یہ کیا بات ہوئی جی 5 نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں, یہ کیا بات ہوئی جی پردہ کرو, یہ کیا روزے رکھوائے جا رہے ہیں جی, یہ کیا بات ہوئی. تنگی محسوس نہ کریں, اس کو خوشی سے لیں. اس دین سے بڑا احسان کوئی نہیں ہے آپ کے اوپر, اس دنیا کے اوپر, اس دین سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑا احسان کوئی نہیں ہے اللہ کا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ دین تو رحمت ہے, یہ شفا ہے, یہ سراپا رحمت ہے. اس سے بڑا کوئی انسانوں کو اگر ہدایت نہ ملتی, جنت اور جہنم کا پتہ نہ چلتا, تو انسان کہاں جاتے, مرنے کے بعد کہاں جاتے. ہم گھبرا کے تو یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. مرنے کے بعد یہ جنت جہنم ہے اور یہ زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ ہے, اور حلال اور حرام کی تمیز ہے, یہ اگر ہمیں نہ ملتی تو ہم تو جانور ہوتے. اور اگر ہم جب ہم قرآن سے دور ہوں گے, اللہ کی ہدایت سے دور ہوں گے, ہم تو جانور ہی بنیں گے. ہم جانور ہیں, ہم جانور بن جائیں گے جب ہمارے پاس ہدایت نہیں ہوگی. ہم کچھ بھی کریں گے, ہم بے حیا ہو جائیں گے, ہم بدکار ہو جائیں گے, ہم حرام خور ہو جائیں گے. یہ قرآن ہی تو ہے, نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا. کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو, میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں, کوئی آپشن دوسرا تو ہے نہیں. تو دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر ان فیصلوں کا جو اللہ کے دین نے کر دیے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں, حلال حرام کے, اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے, کوئی جبر محسوس نہ کرے. سر تسلیم خم, حاضر, سلوٹ, بالکل سر تسلیم خم, یس سر, بالکل. اللہ کے نبی نے کہہ دیا, بات ختم. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ چیز دیکھنا حلال ہے, یہ چیز دیکھنا حرام ہے, بات ختم. اللہ کے نبی نے کہہ دیا یہ چیز سننا جائز ہے, یہ چیز سننا ناجائز ہے, بات ختم. اس کے بعد کوئی بات نہیں رہی. اب اطاعت ہوگی, اب بات مانی جائے گی. سمینا و اطعنا, ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی. تو یہ دوسری شرط ہے کہ ایک تو فیصلہ کو نصیحت اللہ اور اس کے رسول کی ہے زندگی کے ہر معاملے میں, اور اس کے بعد جو فیصلہ جو اصول بتائے گئے ہیں ان کو تسلیم کرنے میں آپ دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں, کوئی تنگی محسوس نہ کریں. سر تسلیم خم. آگے آیت کا آخری الفاظ ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, یس سر, ہم حاضر ہیں, تسلیماً, ہم حاضر ہیں, ہم نے بات مان لی, جو آپ نے فیصلے کر دیے ہم نے مان لیے. اب ہم نہیں بولیں گے, ہم اس پہ اطاعت کریں گے, ہم اس پہ عمل کریں گے. تو یہ وہ آیت ہے جس کو آپ نوٹ کر لیں اور اس کے مطابق اپنے ایمان کا معیار درست کریں. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں, اور پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر تسلیم خم کر لیں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اور اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. یعنی کہ جو نصیحت عمل کریں گے وہ ایٹ دا اینڈ ہمارے ہی لیے ہی بہتر ہے,
اور ہماری پھر ہمیں ثابت قدمی بھی اس پر مل جائے گی. ٹھیک ہے نا, ہماری زندگی میں تسلسل اور کنسسٹنسی اور جو دوام ہے اور جو ثبات ہے وہ انہی ہدایات پر عمل کرنے سے آئے گا. نہیں تو ہم کبھی ادھر ٹکر ماریں گے, کبھی ادھر ٹکر ماریں گے. خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا رستہ دکھا دیتے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. یعنی 4 لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. ٹھیک ہے جی. یعنی اب جو لوگ ان ہدایت پر عمل کریں گے ان کا انجام بھی نیک کا انجام نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. جس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی اپنے اس فعل کی بدولت نبی بھی بن جائے گا, یعنی کہ ان کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. جی کہ نا وہ پہلا پر صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ دکھا, ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو کون سے وہ لوگ ہیں؟ وہ نبی ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ صدیقین ہیں, وہ صالحین ہیں. یعنی انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کیسے اچھے ہیں رفیق یہ جو کسی کو میسر آئیں. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب ان لوگوں کی رفاقت اگر قیامت میں حاصل کرنی ہے, ان لوگوں کے ساتھ انجام کرانا ہے, انبیاء, شہداء, صدیقین, صالحین کے ساتھ, تو اس دنیا کے اندر اپنی رفاقتیں, اپنی کمپنیاں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنی پڑیں گی. دوستوں کی کمپنی میں ہر طرح کی برائی اور نیگیٹیوٹی اور بے شرمی چل رہی ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا, تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے. دنیا میں ایسی کمپنیاں ہوں گی, آدمی کا انجام اس سے ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. اگر آپ کو انڈیا کے کسی ہیرو یا ہیروئن سے محبت ہے تو اللہ معاف کرے, انجام بھی اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو فالو کرتا ہے, اسی جیسا بنتا ہے. تو ہمیں کس سے محبت ہے, ہم نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے. ہمارے آئیڈیلز کون ہیں, ہم نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے. ہماری کمپنیاں کیسے لوگوں کی, ہم نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. یہ ہے آرمیز کی باتیں. مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ دیکھیں, قرآن یہ نہیں کہتا کہ تمہیں کوئی آگے تھپڑ مارے تو تم اس کے آگے دوسرا گال کر دو. یہ بزدلوں کی باتیں ہوں گی. قرآن کہتا ہے کہ تمہاری عزت پر تمہارے اوپر کوئی ہاتھ نہ آنے دے. اسلام ایک طاقت ہو, اسلام ایک پاور ہو. اسلام پہ کوئی اٹھ کے اتھو پتھو ہر کوئی اٹھ کے اعتراض نہ کرے. خذو حذرکم, تیار رہو ہر ٹائم لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. جدید سے جدید اسلحہ, جدید سے جدید ٹیکنالوجی ہونی چاہیے مسلمان کے پاس. سپر پاور مسلمان ہونے چاہیے. خذو حذرکم, ہر لمحہ ہر دم دشمن سے چوکنے رہو اور تیار رہو. جس طرح شیطان بھی دشمن ہے اس سے بھی چوکنے رہیں, اور جو انسانوں میں دشمن ہیں اسلام کے, مسلمانوں کے, ان سے بھی چوکنے رہے. خذو حذرکم, اسلحہ تیار رکھو, ہر ٹائم بارڈر پہ چوکنے رہو اور اپنے نظریات کی حفاظت میں چوکنے رہو. ہمارے ہاں سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات نظریاتی سرحدیں بھی ہوتی ہیں کسی قوم کی, کسی ملک کی, کہ اس کا نظریہ کیا ہے, اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے, اس کی بھی کچھ سرحد ہوتی ہے. اس کو بھی کوئی کراس کرے گا تو اس کے خلاف بھی چوکنا رہنا ہے. آئیڈیالوجی پہ بھی کمپرومائز نہیں ہوگا, جغرافیے پہ بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق, یہ جو حقیقی یہ لوگ جو ایمان لائے ہو, مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکلوں میں نکلو یا اکٹھے ہو کر. ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے. اگر تم پر مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا. اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے, اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں, کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. یعنی وہی بات ہے کہ مشکل پئی تے اکھاں کھلیاں, ایویں بھلسی یار بڑے نے. کہ اللہ تعالیٰ یہاں بزدل کی بات کر رہا ہے کہ جب لڑائی کا وقت آتا ہے تو کچھ لوگ, جہاد کا وقت آتا ہے تو جی چراتے ہیں, بھاگتے ہیں, ہیلے بانے کرتے ہیں, اس طرف نہیں جاتے. ٹھیک ہے نا. اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں. جس طرح مشکل میں انسان کے دوست اس کو بھول جاتے ہیں, اجنبی بن جاتے ہیں. ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا ہے. ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں. یعنی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کا جگرا اسی کے اندر پیدا ہوتا ہے. اب جہاد ہے کیا؟ یعنی کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو جنگ ہوگی, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اللہ کے نظام کو پھیلانے کے لیے وہ جہاد ہوگا. اس کے علاوہ کوئی جنگ جہاد نہیں ہوگی. یہ بھی ایک پوائنٹ ذرا سمجھ لیں کہ جہاد کون سی جنگ کا نام ہے. اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. جو دنیا کی زندگی کو فروخت کر دے,
اپنی خواہشات کو، دنیا کی زندگی کو اسی میں یہ جگرا ہوتا ہے لڑنے کا اللہ کی راہ میں. تو اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. وہ مارا جائے، شہید ہو تب بھی، بچ جائے تب بھی اجر عظیم ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں ان بے مس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ مسلمانوں کی جتنی حکومتیں ہیں نا، جتنی حکومتیں 56 اسلامی ممالک ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، ان کو یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ ظاہر ہے جو ارباب اختیار ہیں یہ ان کا کام ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم کو اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہو گیا مسلمانوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ کہاں کہاں دنیا میں کہاں کہاں مظلوم مسلمان ہیں. جو پاورفل اسلامی ممالک ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ لڑیں، ان کی مدد کو آئیں. یہاں تو دشمن ہماری جو ہے وہ بیٹی لے کے چلا جاتا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا. مسلمان غیرت کا سودا تو کبھی نہیں کرتا. مسلمان کو تو جنگ کے اندر ہتھیار ڈالنے کی اور بھاگنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتے، جو دبائے گئے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی مدد کو ہماری بھیج. یہ کشمیر کے مظلوم مسلمان ہیں، یہ فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں. یہاں تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں تو غیرت کے سودے کچھ اس طرح ہوتے ہیں اور اس کے لیے تعویلیں بھی نکالتے ہیں لوگ، جواز بھی نکالتے ہیں. جب غیرت مر جائے تو پھر تو کوئی چیز نہیں رہتی. حمیت جب نکل جائے تو پھر انسان کچھ بھی کرتا ہے. تو اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ جو بے بس مسلمان ہیں تمام اسلامی حکومتوں سے، مسلمان ممالک کی، کہ تمہارا کام ہے ان کی مدد کرنا، ان کے لیے لڑنا، ان کا مقدمہ لڑنا، ان کا کیس لڑنا، ان کے لیے مطلب ہر حد تک جانا. اگر ڈائلاگ سے بات بن رہی ہے تو ڈائلاگ سے بات نہیں بن رہی تو پھر جہاد. اب یہ قرآن ہے، قرآن کی باتیں کوئی نکال نہیں سکتا. قرآن سیدھی سیدھی سچی سچی باتیں موجود ہیں اور مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے. تو یہاں بتا دیا، ذمہ داری دے دی کہ مظلوم مسلمان کو دیکھ کے ایک مسلمان جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، اس کی مدد کو آتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں، بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مدد، حامی و مددگار پیدا کر دے. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. یعنی جن کا ایمان کا راستہ ہے ان کی جنگ، ان کی بحثیں، ان کی ڈیبیٹس، ان کی جد و جہد، ان کا قول و فعل اللہ کے لیے ہوتا ہے. اور جنہوں نے دیکھیں طاغوت کا راستہ، یعنی اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ طاغوتی ہے، وہ پھر اللہ کے دین سے اگر ہٹی ہوئی چیز ہے تو وہ طاغوت ہے. اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو. شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں نا انسانوں کے اندر، جو اللہ کے حکم سے ہٹ کے کسی اور بات پر اڑ جاتے ہیں اور اس پر بحث کرتے ہیں اور اس پر دلیلیں لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ شیطان کے ساتھی ہیں نا. بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. اللہ کہتا ہے ڈرو نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں. یہ ان کی دنیا میں چلت پھرت دیکھ کے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ شیطان کی چالیں ہیں، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ بس ایک پھونک کی بات ہے، یہ ختم ہو جائے گی. یہ بظاہر لگتا ہے، نہیں تو یہ حضرت موسیٰ کا ایک عصا جو ہے وہ ان سارے سانپوں کو کھا جائے گا. جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. تو ہمت جرت تم نے دکھانی ہے، اگلا کام اللہ کا ہے. اور یہ باطل کی چالیں تو بہت کمزور ہیں، جتنے بھی مضبوط لگیں، جتنا بھی ان کا جبر لگے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مکڑی کا جالا ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جب انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر. یعنی اللہ کے نبی جب جہاد کا حکم آتا تھا، غزوہ احد کی بات آئی اور اس کے بعد غزوہ احزاب ہوئی. اب غزوہ احزاب کی بات آئی تو اس ٹائم جہاد کے اندر پتہ چلتا تھا کہ کون منافقین ہیں اور کون مومنین ہیں. یہ جب ٹیسٹ ہوتا ہے تب ہی پتہ چلتا ہے، مشکل وقت میں ہی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کون ہے. آسان وقتوں میں تو ہر کوئی کر لیتا ہے نا. جب نماز پڑھنا مشکل ہو تب جو نماز پڑھتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب سچ بولنا مشکل ہو تب جو سچ بولتا ہے وہ سچا ہوتا ہے.
یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب ٹیسٹ ہوتا ہے ویلیو کا تب پتہ چلتا ہے نا کہ جب کرپشن کا موقع ہاتھ میں ہو تب جو ایمانداری کرے وہ ایماندار ہوتا ہے. جب جس کو موقع ملے اور پھر بھی نیک رہے وہ نیک ہوتا ہے. تو پتہ چلتا ہے ٹیسٹ کے ٹائم. اور جب اس کی باری آتی ہے ہم لوگ پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں, ہماری ویلیوز پتہ نہیں کہاں ہوتی ہیں. اب یہ جہاد سے ایسے ڈرتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے منافقین, یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر, یعنی اس سے بھی بڑھ کے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طرح یہ جہاد کرنے سے ڈرتے ہیں. خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا, کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی جاتی. ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے, اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا. رہی موت, یعنی اگر اللہ کے دین کی خدمت بجا لاؤ گے اور اس کی راہ میں جاں فشانی دکھاؤ گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا ہاں تمہارا اجر ضائع ہو. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے کہ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی, خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو. ڈیتھ از این الٹیمیٹ ریالٹی. ڈیتھ کا کوئی کٹر سے کٹر خدا کا منکر بھی, ملحد بھی, دہریہ بھی انکار نہیں کر سکتا. موت ایک زندہ حقیقت ہے, لازوال حقیقت ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاد میں تم جاتے ہو, تمہیں شاید یہ ڈر ہے کہ میں کہیں مارا جاؤں گا اور اپنی زندگی پیاری ہے, تو موت تو تمہیں گھر میں بھی آ سکتی ہے. موت تو تم اپنے آپ کو ستونوں کے اندر بند بھی کر لو تو موت تو تمہیں آ جائے گی. تو موت سے تم نہیں, موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور موت کا وقت مقرر ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ موت کی, اگر تم موت سے ڈرتے ہو تو موت تو تمہیں گھر میں بھی آ سکتی ہے, وہ تو تمہاری لکھی ہوئی ہے جہاں وہ تمہیں آنی. تو یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے. کہیں بھی تم چھپ جاؤ, جتنی مرضی تم قلعوں کے ہزاروں کے اندر چھپ جاؤ, موت جب آئے گی تو وہ آ جائے گی. اس کے سامنے کوئی دروازہ لاک ہوا یا کوئی موٹی دیوار حیثیت نہیں رکھتی. رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی, خواہ تم کیسی مضبوط عمارتوں میں ہو. مضبوط عمارتوں میں, بڑی بڑی بلڈنگز میں, ٹھیک ہے نا, بڑی بڑی جناب باڑوں کے اندر اور جناب آٹو ڈیٹیکٹرز کے اندر, جہاں بھی کہیں ہو, جتنا مرضی تم اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور کر لو, موت تمہیں آ کے رہے گی جب وہ آنی ہوگی. اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے, اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے نبی پاک یہ آپ کی بدولت ہے. یعنی مسلمانوں کو جب فائدہ ہوتا ہے تو یہ منافقین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے, اللہ نے ہمارا بھلا چاہا, اور جب نقصان ہوتا ہے تو کہ اے اللہ کے نبی یہ آپ کا قصور ہے, یہ آپ کی وجہ سے, نعوذ باللہ. یہ منافقانہ طرز عمل ہے. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے, فائدہ بھی اور نقصان بھی, زندگی بھی اور موت بھی, اچھے حالات بھی برے حالات بھی اللہ کی طرف سے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے, جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے. انسان پر جو مصیبت آتی ہے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کی اپنے برائیوں کی وجہ سے آتی ہے, اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. آزمائشیں جو ہیں, اکثر آزمائشیں انسان کے اپنے کرتوتوں کا صلہ ہوتی ہیں, اور اس بات کا اشارہ ہوتی ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹو. جو بلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے, اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے. یعنی کہ جو بھلائی ہے وہ اللہ کی طرف سے, اور جو تمہارے اوپر مصیبتیں پڑتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا. لیکن اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی آزمائش خود بھی کرتا ہے, ان کے امتحان کے لیے آزمائش یوں بھی ہوتی ہے. لیکن یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جو تمہارے اوپر آزمائش آئی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے, ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے, اللہ گواہ ہے اس پر. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی, اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے. یعنی جس نے اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, یہ ہے اللہ کے رسول کی پوزیشن کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی کہ اللہ کے رسول نے وہی بات کہنی ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, اللہ کے نبی اپنی خواہشات سے اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے, جو اللہ انہیں کہتا ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں, وہ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو سنت ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے, جو قرآن ہے وہ بھی اللہ کا نازل کرتا ہے. تو اللہ کے نبی کا کام ایک ماڈل کی حیثیت سے قرآن کو پریکٹیکلی ایک مجسم صورت میں پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے سامنے ایک پریکٹیکل نمونہ ہے, ماڈل ہے اللہ کے نبی کی ذات,
کہ اس طرح قرآن کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا پریکٹیکل ایک انسان پیش کر دیا کہ ان کو فالو کریں. صحیح ہے جی, اللہ کے نبی کو. تو جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, کیونکہ آپ اللہ کے نمائندہ ہیں. اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے جو نہ مانے, پھر کوئی ڈنکے کی چوٹ پر کوئی پستول رکھ کے تو نہیں منوانا, آگے اس کا فیصلہ اس کو سزا اللہ دے گا. وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں, مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. منافقین منہ پہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور پیٹھ پیچھے سازشیں کرتے تھے, راتوں کو اکٹھے ہوتے تھے, مشورے کرتے تھے. اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے, تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو, وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن, قرآن کہہ رہا ہے کیا تم لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ مطلب غور کرنے کے لیے ہمارے پاس اور بڑی کتابیں ہیں, ریسرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس اور بڑا کچھ ہے, سبجیکٹ چوز کرنے کے لیے اور ٹیوشنز لینے کے لیے اور کیریئر بنانے کے لیے ہمارے پاس اور بڑے سبجیکٹس ہیں. یہ قرآن ہی رہ گیا تھا جس پر غور نہیں کرتے. مطلب میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ یہ قرآن کلاس گھر بیٹھے بیٹھے فری قرآن کلاس کا میسر آ جانا, اس کو چھوڑ کے نہ جائیں. اس میں تعداد کم نہیں ہونی چاہیے, اس میں تعداد بڑھنی چاہیے, اس میں موٹیویشن لیول اپ رہنا چاہیے, کیونکہ یہی تو ہے ہمارے پاس. اس میں لوگوں کو بلائیں, شریک کریں, ویڈیو کو بھی شیئر کیا کریں, آگے پہنچایا کریں, دوستوں کو بھی انوائٹ کیا کریں, کہ اسی پر غور و فکر کریں گے تو زندگی کے مسئلے حل ہوں گے. اور باقی بڑا کچھ یہ چل رہا ہے یا چلتے رہنا ہے, یہ تو ہر ہفتے کی ایک دن کی کلاس ہے. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن. اور اگر یہ اللہ کے سوا اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کتاب اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس کتاب کے اندر ہی بڑے فالٹس ہوتے, غلطیاں ہوتی, مسٹیکس ہوتی, اگر یہ کسی انسان کی کتاب ہوتی. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ انسان لکھ ہی نہیں سکتا. مطلب اس کتاب کو تم کراس چیک کر لو, اس کو ہر پیمانے پر تول لو, اس میں کوئی تمہیں مسٹیک نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا, کوئی لفظی مسٹیک, کوئی جناب مؤنث مذکر کی غلطی یا کوئی اور غلطی, یا کسی ایک بات سٹارٹ میں ہو رہی ہے, بعد میں وہ والی بات جو ہے اس کو اپوز کر رہی ہے, کوئی باہمی اختلاف. یعنی انسان کی رائے تو ہر روز بدلتی ہے نا. یعنی قرآن کا مزاج ایک ہی ہے اور وہ 14 صدیوں تک اسی طرح ہی ہے, اور اسی طرح وہ باتیں اپلیکیبل ہیں. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اگر کسی انسان نے لکھی ہوتی نا تو اس کے اندر ہی بڑے مسائل ہوتے ہیں, بڑے فالٹس ہوتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ غلطی سے پاک ہے, اللہ خطا سے پاک ہے. انسان خطا کا پتلا ہے تو اس کی لکھی ہوئی کتاب میں بھی خطائیں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, وہ چینج ہو سکتی ہے, اس کو بہتری کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی, اختلافاً کثیرہ. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں, حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں. وہ چونکہ ہنگامہ کا موقع تھا اس لیے ہر طرف افواہیں اڑ رہی تھیں, کبھی خطرے کی بے بنیاد مبالغہ امیز اطلاعیں آتی اور ان سے یکا یک مدینہ اور اس کے اطراف میں پریشانی پھیل جاتی. کبھی کوئی چلاک دشمن کسی واقعی خطرے کو چھپانے کے لیے اطمینان بخش خبریں بھیج دیتا اور لوگ انہیں سن کر غفلت میں مبتلا ہو جاتے. عام لوگوں کو اندازہ نہ تھا کہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ افواہیں پھیلانے کے نتائج کس قدر دور رس ہوتے ہیں. ان کے کان میں جہاں کوئی بھنک پڑ جاتی ہے اسے لے کر جگہ جگہ پھونکتے پھرتے ہیں. انہی لوگوں کو اس آیت میں سرزنش کی گئی ہے اور انہیں سختی کے ساتھ متربع فرمایا گیا ہے کہ افواہیں پھیلانے سے باز رہیں. اچھا, ہر بات خواتین میں یہ مسئلہ زیادہ ہے, مطلب سنی سنائی بات آگے پہنچا دینا اور اس کو آگے پہنچا دینا اور بات کیا ہونی اور کیا کر دینا, کوئی ریسرچ نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے, اور جناب شیئر کر دینا, پوسٹ کر دینا, فارورڈ کر دینا, لوگوں کو بتا دینا, اور ایسے ہی کسی بندے کی بلا وجہ کریکٹر اسیسینیشن ہو جاتی ہے, اس پہ سیدھا سیدھا الزام لگ جاتا ہے اور وہ جس نے افواہ پھیلائی ہوتی ہے سارا قصور اس کے اوپر آتا ہے. تو اس ٹائم بھی دشمن حملہ کر رہا ہے, نہیں کر رہا, تو افواہیں پھیل رہی ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. بندہ مومن میچور ہوتا ہے, بندہ مومن سنجیدہ ہوتا ہے. وہ ایک تو ہر بات ہر کسی کو سناتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہر بات ہر کسی کو بتانے والی نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ وہ تحقیق کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہاں کون سی بات کرنی ہے اور کون سی بات کس کو بتانی ہے. یعنی کہ کچھ باتیں ارباب اختیار کو بتانے والی ہوتی ہیں, کچھ باتیں مینجمنٹ کو بتانے والی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ باتیں آپ عام لوگوں کو بتا سکتے ہیں. یعنی کہ تھرو پراپر چینل کون سی چیز کہاں کرنی ہے, اس کی سینس سوجھ بوجھ بندہ مومن کو ہوتی ہے. جو سنا پھیلا دیا, جو بات ہوئی کر دی,
یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. اس سے مسائل ہوتے ہیں, معاشرے میں بگاڑ آتا ہے, خوف و ہراس پھیلتا ہے, لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے, کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. انسان کمزور ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ تم میں سے چند ایک کے سوا تو تمہاری کمزوریوں پہ اگر میری رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. پس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو, تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو, البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ. اب یہ 5ویں سپارے میں بڑی باتیں جہاد کی ہیں, کیونکہ موقع ایسا تھا. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے حرض المؤمنین, کہ مومنوں کو, آگے آئے گا حرض علی القتال بھی, کہ اللہ کی راہ میں لڑو, اور البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ. موٹیویٹ کرو اہل ایمان کو لڑنے کے لیے, جہاد کرنے کے لیے, اللہ کے دین میں نکلنے کے لیے موٹیویٹ کرو. یعنی اللہ کے نبی کو کہا گیا ہے کہ مومنین کو موٹیویٹ کریں لڑنے کے لیے, تلوار اٹھانے کے لیے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, کٹ مرنے کے لیے. یعنی قرآن تو یہ کہتا ہے, اور یہ باتیں چھپائی نہیں جا سکتی, یہ اسی طرح ہی رہیں گی. ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی بندہ آپ کو الٹے سیدھے فلسفے پڑھانے لگ پڑے تو آپ انہیں کہ دیکھیں بھائی میں قرآن کو مانتا ہوں اور قرآن میں یہ باتیں ہیں. آپ بہت سمجھدار ہوں گے, لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے اور میں نے اللہ کو پیش ہونا ہے, آپ کو پیش نہیں ہونا. تو جو اس طرح قرآن کہے گا میں اسی طرح ہی بات کو لوں گا, اسی طرح ہی بات کو سمجھوں گا, اسی بات کا سپورٹر ہوں گا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ مومنین کو اللہ کی راہ میں لڑنے پر اکسائیں, موٹیویٹ کریں, ان کے جذبات بڑھائیں, ان کے دلوں کو جگائیں, گرمائیں. البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ, بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. کافروں کا زور تبھی ٹوٹے گا جب اہل ایمان ریزسٹ کریں گے, لڑنے کے لیے اٹھیں گے, تبھی زور ٹوٹے گا, ورنہ تو نہیں ٹوٹے گا. ورنہ تو زور بڑھتا جائے گا, سب کو کھا جائیں گے وہ. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا, اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا, اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو. اب یہ اخلاقیات ہیں. دیکھیں کہیں پر باتیں ہوتی ہیں جہاد کی اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی اور مظلوم کی مدد کی. ایک طرف یہ اسلام ہے, اور دوسری طرف یہ اسلام ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کو اور بہتر انداز سے جواب دو. یعنی اخلاقیات بھی پیک پر ہیں, دلیری بھی پیک پر ہے, اپنے مقصد کے لیے جینا اور اس کے لیے لڑنا مرنا. مطلب ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ نہیں کہ اسلام یہ ایٹیٹیوڈ پیدا کرتا ہے, مطلب لڑنا ہے جی, لڑو جی, مرو جی, مار دو, کاٹ دو. یہ ایٹیٹیوڈ اسلام نہیں پیدا کرتا. اللہ کے دین کے لیے جب اپنی ذات کی باری آئے تو حضرت علی کا جو واقعہ آتا ہے کہ جنگ میں جب ایک لڑنے والا انڈر کنٹرول آ گیا, نیچے گر گیا, تو اس نے تھوک دیا حضرت علی پہ. حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا جی؟ کہ میں نے تمہیں اس لیے چھوڑا ہے کہ اب تمہاری اور میری ذاتی لڑائی بن گئی تھی. تم نے جو میرے اوپر تھوکا ہے, اب میں تمہیں مارتا تو میں ذات کے لیے مجھے تم پر غصہ آیا تھا. میں تم سے کیوں لڑ رہا ہوں؟ میں اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہوں. تم اللہ کے دین کی مخالفت میں آ کے میں اس لیے لڑ رہا ہوں. نہیں تو مومن تو جانوروں سے بھی اس نے سلوک کرنے والا ہوتا ہے. مومن یہ نہیں ہے کہ لڑنا ہے مرنا ہے جی, لڑا دو اڑا دو. اللہ کے دین کے معاملے میں جب موقع آئے تو لڑو, اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ رکھو. باقی کافر انسان ہے, نان مسلم انسان ہے, یہ حسن سلوک انہی کے ساتھ ہے, سارا کچھ انہی کے ساتھ ہے. لیکن جو اللہ کے دین کا جب معاملہ آئے اور جب اس کے خلاف لوگ آئیں تو پھر مومن لڑتا ہے. تو یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے. ویسے تو مومن ایک بہت اچھا انسان اور بہت میچور اور بہت اخلاق والا اور بہت اچھا اور بہت مدد کرنے والا, سب کا خیر خواہ. مومن کی کئی شکلیں ہیں, کئی پہلو ہیں. مطلب وہ قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. ٹھیک ہے جی. تو جب وفا کرو گے وفا کریں گے, جب اخلاق کی باری آئے, جب محبت کی باری آئے, جب کردار کی باری آئے, تب بھی مومن ٹاپ پر ہوتا ہے. اور جب لڑنے کی باری آئے اللہ کے دین کے لیے, تب بھی مومن سب سے آگے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی.
اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو. ایک یونیورسل اصول بھی ہے کہ آپ کو کوئی چیز دے تو آپ اس سے بہتر طریقے سے اس کو لوٹائیں. آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو آپ اس سے زیادہ نیکی کریں. ٹھیک ہے, مطلب کہ یہ اسی چکر میں نہ رہیں کہ لوگ میری مدد ہی کرتے ہیں, یا آپ کے ساتھ کوئی بھلا کرتا ہے تو آپ آگے بڑھ کر اسے بھلا کریں. ٹھیک ہے, اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے, السلام علیکم کرے, تو تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو. تم اسے اور بہتر جواب سے ہنس کے کھل کھلا کے جواب دو, یا کم از کم اسی طرح اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے, یعنی اتنا ہی سلام کو یا اس سے بڑھ چڑھ کر سلام کرو. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, اور تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائیں پائی جاتی ہیں, حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ یعنی کہ ہدایت اللہ نہیں دینی ہے, بندہ مومن کوشش کرے گا, آگے فیصلہ اللہ نے اس کو ہدایت دینی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا جس کو اللہ نے ہدایت نہیں بخشی تم چاہتے ہو کہ تم اسے ہدایت دے دو؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا, حضرت اللہ کے نبی نے دعا کی کہ دو عمروں میں سے ایک جو ہے وہ مسلمان ہو جائے, ایک عمر بن حشام اور ایک عمر بن خطاب. عمر بن حشام ابو جہل تھا, کیونکہ بڑا باصلاحیت تھا, بڑا اثر و رسوخ والا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے, اللہ کے نبی نے دعا کی کہ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما. تو حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے اور ابو جہل ہی رہا. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی, لیکن اللہ نے ایک کو ہدایت دی ایک کو نہ دی, اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو یہ فیصلے پھر اللہ کرتا ہے, انسان کے کردار, انسان کے اخلاق, انسان کا معیار دیکھ کے, انسان کے اعمال دیکھ کے. جسے اللہ ہدایت نہیں بخشنا چاہے گا تم اسے کیسے ہدایت بخش سکتے ہو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ, تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں. لہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ وہی لوگ جو دین دشمن ہیں, دین کے خلاف نبرد ازما ہیں, اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر دوستی ہے, اگر یہی ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو کوئی دوستی نہیں, وہ دشمن ہے. جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں, اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑ لو اور قتل کرو. یہ حکم ان منافق مسلمانوں کا ہے جو برسر جنگ کافر قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور اسلامی حکومت کے خلاف معاندانہ کارروائیوں میں عملاً حصہ لیں. ٹھیک ہے نا, وہ منافق مسلمان جو کافر قوم سے ہوں, دوسری قوم سے ہوں, ٹھیک ہے, اور مسلمانوں کو سپورٹ نہ کریں, کافروں کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگ اگر باز آ جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر انہیں جہاں پکڑو قتل کرو. غدار کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلامک معاشرے میں, جہاں پکڑو. ایسا بندہ رہنا نہیں چاہیے جو غدار ہے ملک و قوم کا, دین کا, جو آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں, جو مشکل میں آپ کے خلاف ہے, جو دشمن کے ساتھ ہے. ایسے بندے کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو بھی گندا اور گھٹیا عنصر ہوتا ہے اسلام اپنے معاشرے سے اس کو فوراً نکال دیتا ہے, کیونکہ وہ اگر رہے گا تو وہ مزید برائی پھیلائے گا, وہ مزید پھیلے گا, وہ مزید بڑھے گا, وہ اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ, البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے منافقوں کو دوست اور مددگار بنایا جا سکتا ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پکڑو اور مارا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ایسی قوم سے جامل ہیں جس سے اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے. یعنی ایک ملک اور اسلامی حکومت کا اس ملک سے معاہدہ ہے کہ مطلب امن ہے آپس میں, مطلب وہ ان کو نہیں کچھ کہیں گے, وہ ان کو نہیں کچھ کہیں گے. تو اگر ایسی قوم میں جا کے اس نے پناہ لے لی ہے تو اسلامک ویلیوز ہیں کہ آپ کا جس قوم سے معاہدہ ہے آپ نے معاہدہ نہیں توڑنا, کیونکہ آپ کا اس سے معاہدہ ہے. تو ویلیوز اور معاہدے کی پاسداری اسلام بڑی سکھاتا ہے. ہاں, جب وہ معاہدہ توڑیں گے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اب تم بھی, اب بات ختم ہوگی. جب وہ معاہدہ توڑیں گے تو پھر اب تم بھی توڑ دو. ایسا ہوا آگے چل کے صلح حدیبیہ کے بعد کہ انہوں نے جب خلاف ورزی کی تو بات ختم ہو گئی. پھر اللہ نے کہا کہ اب انہیں جہاں چاہو قتل کرو. جب تک وہ معاہدے کے پابند ہیں تم بھی معاہدے کے پابند ہو. تو معاہدہ نہیں توڑو گے, جھوٹ اور دھوکے سے کام نہیں لوگے. ٹھیک ہے جی. اس طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں, نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے,
لہذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. یعنی کہ ان لوگوں کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ منافق جو اس چیز سے اب دستبردار ہو گئے ہیں، نہ وہ اس طرف کوئی انٹرفیئر کر رہے ہیں نہ وہ اس طرف انٹرفیئر کر رہے ہیں، تو ان کو آپ نہیں مار سکتے. یعنی ایک ایک چیز کا قانون ہے، پورا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو تم پر ان کو دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے، کئی قسمیں ہیں نا منافقوں کی، کئی درجے ہیں. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو. یعنی جس منافق سے نقصان کا اندیشہ ہو یا امکان ہو کہ یہ ایسا کرے گا، جس کا بیک گراؤنڈ خراب ہو، بیک سٹوری جو ہے، اس کی تاریخ جو ہے، جس کی فائل خراب ہو، اس پہ کڑی نظر رکھنی ہے اور اس کو نہیں چھوڑنا. ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے. وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خوں بہا دے. اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں. چونکہ مقتول مومن تھا اس لیے اس کے قتل کا کفارہ ایک مومن غلام کی آزادی قرار دیا گیا. اور 65 پر ہے 65 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کی مقدار 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں مقرر فرمائی ہے. اگر دوسری کسی شکل میں کوئی شخص خون بہا دینا چاہے تو اس کی مقدار انہی چیزوں کی بازاری قیمت کے لحاظ سے معین کی جائے گی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقد خون بہا دینے والوں کے لیے 800 دینار یا 8000 درہم مقرر تھے. جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اونٹوں کی قیمت اب چڑھ گئی ہے، لہذا اب سونے کے سکے میں 1000 دینار یا چاندی کے سکے میں 12000 درہم خون بہا دلوایا جائے گا. مگر واضح رہے کہ خون بہا کی یہ مقدار جو مقرر کی گئی ہے قتل عمد کی صورت کے لیے نہیں ہے بلکہ قتل خطا کی صورت کے لیے. اگر قتل عمد ہوتا ہے جان کے قتل کرنا، ٹھیک ہے، جان کے قتل کرنا، اس میں یہ والی چیز نہیں ہے. قتل خطا غلطی سے قتل ہو جائے، غلطی سے قتل ہو جائے تو پھر یہ خون بہا ہے، ٹھیک ہے نا، جان کے قتل کرنے پہ. تو یہ قیمت جو ہے وہ ہر دور میں 100 اونٹ کے برابر یا 200 گائے یا 2000 بکریاں اس کے برابر جو قیمت بن رہی ہے، تو پھر یہ ہر دور میں اسی حساب سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ خون بہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسانی جان کتنی قیمتی ہے. اگر وہ غلطی سے بھی ایک مومن اس کو مار دے، یہاں تو جناب جس کو چاہا مار دیا، ٹھیک ہے نا، کوئی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں، جس کو چاہا کچھ بھی کہہ کے مار دیا، ٹھیک ہے نا، کسی کو کس نام پہ مار دیا، کسی کو کس نام پہ مار دیا. ایک انسانی جان کی اسلامی معاشرے میں کتنی اہمیت ہے کہ غلطی سے قتل ہو جائے اس کا خون بہا آپ اندازہ کر لیں 100 اونٹوں کے برابر. انسانی جان کی اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر، ٹھیک ہے نا. ہاں اگر وہ مقابلے پر آ گیا ہے، وہ لڑ رہا ہے تو وہ ایک فساد ہے اور کچرا ہے. ادروائز انسان کی بہت اہمیت ہے، انسان کی بہت عزت ہے، انسان کی بہت حرمت ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسے قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کا خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا. اچھا، ان چیزوں میں پھر علماء سے ضرور مسئلہ پوچھ لینا چاہیے کہ اس صورت میں کیا حکم ہوگا. پھر ظاہر ہے احادیث ہوتی ہیں، احادیث کے اندر ڈیٹیل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی حکم اخذ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر ان ڈیٹیلز میں جانا پڑتا ہے. اور اللہ علیم و دانا ہے. اور رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے. ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، واپس نہیں آئے گا، خالدن فیہا. اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. یہ ہے ایک جان کی اہمیت اسلام کے اندر. جو لوگ اسلام کو دہشت گردی کا دین کہتے ہیں ان کو یہ بات بتانی چاہیے کہ اسلام کے اندر انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے اور انسانی قتل کی کتنی مذمت ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے،
اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو۔ ابتدائے اسلام میں تفسیر ہے، السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے شعار اور علامت کی حیثیت رکھتا تھا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر یہ لفظ اس معنی میں استعمال کرتا تھا کہ تمہارے ہی گروہ کا آدمی ہوں، دوست اور خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں شعار کی اہمیت اس وجہ سے اور بھی زیادہ تھی کہ اس وقت عرب کے نو مسلموں اور کافروں کے درمیان لباس، زبان اور کسی دوسری چیز میں کوئی نمایاں امتیاز نہ تھا۔ یعنی مسلمان اس دور میں مسلمان کو اس طرح پہچانتا تھا کہ جو السلام علیکم کہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ انسانی جان کی اتنی اہمیت ہے کہ جب جہاد بھی ہو، جنگ بھی ہو، اور کسی پہ تمہیں شک ہو کہ یہ کافر ہے اور وہ تمہیں سلام کرے یا اپنے مومن ہونے کا اظہار کرے تو تم اسے نہیں مار سکتے، چاہے وہ آپ کو یہ بھی ہو کہ یہ صرف بچنے کے لیے کر رہا ہے، پھر بھی نہیں۔ اس کے اوپر تو ایک واقعہ بھی ہے نا کہ ایک صحابی نے وہ ایک کو مار رہے تھے تو اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں یا میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو ظاہرہ صحابی نے سمجھا کہ یہ اب مرنے والا ہے تو یہ بچانے کے لیے اپنے آپ کو کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو مار دیا جنگ میں، لڑائی میں۔ تو اللہ کے نبی تک یہ خبر پہنچی تو وہ غصے سے ان کا منہ سرخ ہو گیا، چہرہ مبارک۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے کہ وہ بچنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ جب کوئی کلمہ پڑھ لے گا، وہ چاہے جنگ کی حالت میں ہو یا آپ کو اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر دے گا، مومن اس پہ پھر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اگرچہ وہ صرف ڈرامہ کر رہا ہو۔ پھر بھی یہ تعلیم ہے کہ اگر نیت کا حال تو اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انسانی جان کی اہمیت ہے، یہ اس کو سمجھ لیں۔ ایک تو جنگ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ بات ختم ہو گئی ہے تو پھر وہ آپ کا بھائی ہے اور اس سے وہی سلوک رکھا جائے گا جو ایک انتہائی قریبی بھائی سے رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخری اسی حالت میں تم خود بھی اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں نا اور صرف جناب یوٹیوب اور فیس بک اور نیٹ فلکس، اور ایک وہ آدمی جو اللہ کے دین کے لیے کچھ کر رہا ہے، کوئی ایفرٹ دے رہا ہے، کوئی انپٹ لگا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں مسلمان برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک، جس کا بہت بڑا درجہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو گھروں سے باہر اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقت لگاتے ہیں، کوئی ان پٹ دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کوئی ذہن لڑاتے ہیں، کچھ صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں، وہ گھر بیٹھنے والوں سے بہتر ہے۔ جو ویلے گھر پڑے ہوئے ہیں ان سے بہتر ہے، ان کا درجہ زیادہ ہے۔ اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ۔ اب وہ گھر بیٹھے والوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مومنین ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو جہاد کے بعض اوقات ایسی صورت بھی ہوتی ہے نا کہ جہاد فرض عین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ جہاد فرض عین نہیں ہوتا، مطلب کچھ لوگوں پر جہاد ہے، یا فرض عین تب ہوتا ہے جب سب نے کرنا ہے، جب کچھ کو اجازت ہے کہ آپ نہ کریں، تو پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نکل گئے ہیں ان کی زیادہ اہمیت ہے، ان کا درجہ بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس کا اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ وہ اس نے کوئی اس حوالے سے کرنا ہے، اور وہ جس نے گھر بیٹھے بیٹھے اور اپنی ہی اس میں ساری زندگی گزار دی، تو وہ تو بالکل ایک تیسری کیٹیگری میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ اب یہ بڑی سخت آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کمزور پا کے دبا دیے، یہ جو دارالکفر میں رہتے ہیں اور دارالکفر میں رہ رہے ہیں، جہاں پر کفر کا نظام ہے، کافر ہیں، جہاں پر وہ بہت ساری چیزیں حرام کرنے پر مجبور ہیں، اگر تو وہ پھنسا لیے گئے ہیں، مجبور ہیں اور دبا لیے گئے ہیں، ان کو وہاں زبردستی روکا ہوا ہے اور وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے، تو پھر تو چلیں عذر بنتا ہے،
نہیں تو فرشتے اگر وہ جان بوجھ کے ساری زندگی اس نے وہاں پر گزار دیا اور اس کے پاس موقع تھا، چانس تھا وہاں سے نکلنے کا، دارالکفر سے دارالاسلام میں آنے کا، تو وہ نہیں نکلے گا اور ساری زندگی وہیں بسر کر دے گا، تو یہ ایک مسئلہ بن جائے گا، یہ مسئلہ بن جائے گا کیونکہ دارالکفر میں بندہ مومن دین کے مطابق بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا، اسے بہت سارے حرام چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم کہیں اور چلے جاتے، تم ایشیا میں آ جاتے، تم پاکستان آ جاتے، تم کسی مسلمان ملک میں چلے جاتے. تم اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، کہیں اور نہیں جا سکتے تھے جہاں پر تم اللہ کے دین پر آسانی سے عمل کر سکو. اللہ کے ہم نے یہ پاکستان کیوں حاصل کیا تھا؟ ہم ہندوستان سے نکل کے پاکستان کیوں آئے تھے؟ تاکہ ہم اپنے دین کو اپنی آزادی کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق چل سکیں. بیسیکلی یہ لڑائی یہ تھی، یہ ہجرت ہوئی ہی اسی لیے تھی کہ مسلمان ملک میں اپنے دین کے مطابق آسانی سے زندگی گزار سکیں، کوئی جبر نہ ہو. یہی تھی نا وجہ. تو جو لوگ ایسے جو یا تو تباہ لیے گئے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن جو ساری زندگی دارالکفر میں گزار دے اور اسے کوئی مسئلہ نہ ہو دارالاسلام کی طرف آنے میں، تو وہ اس کا سوال ہوگا کہ وہاں جو آپ ساری چیزیں مجبور تھے کچھ کام ایسے کرنے پہ، یا بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کر رہے تھے یا آپ کی ہاں ہو رہی تھی، ظاہر ہے دارالکفر ہے، وہاں سب کچھ چلتا ہے، تو آپ دارالاسلام میں کیوں نہیں آئے؟ آپ نے ساری زندگی وہاں کیوں گزار دی؟ اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہے یا پھنسے ہوئے ہو تو سمجھ آتی ہے. تب بھی ہے کہ کوشش فل کریں کہ میں یہاں سے نکلوں. مسلمان کا دارالکفر میں رہنا پسند نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا. وہ ایسی جگہ پر رہے، یا تو وہاں کوئی ایسے حالات ہیں جہاں وہ اپنے دین میں آسانی سے چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے. ایسی جگہ پر رہے جہاں پر وہ اپنے اسلام کے ایک ایک حکم پر بآسانی آزادی سے عمل کر سکے، کیونکہ زندگی ایک ہی ہے اور اس کو اسلام کے مطابق گزارنا ہے. اس میں یہ نہیں میں وہاں چلا گیا تھا جی تو میں وہاں چلا گیا تھا. صحیح. تو جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی وہ مطلب مثال کے طور پر مکہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، مکہ کافروں کے ہاتھ میں ہے، مدینہ میں جو ہجرت کر کے آ گئے ہیں، اب کچھ لوگ تو وہاں دبا لیے گئے ہیں، انہوں نے قید کیے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے. اب جو لوگ آ سکتے ہیں وہ تو ہر صورت آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ان کو وہاں نماز نہیں پڑھنے دے رہے، وہاں یہ نہیں کرنے دے رہے، وہاں یہ نہیں کرنے دے رہے. تو جو لوگ وہاں سے آ سکتے تھے اور نہیں آئے تو ان سے سوال ہوگا، اور ان سے اگر وہ غلطی زیادہ ہوئی تو یہ بات عذاب کی حد تک بھی جائے گی کہ تم نے کیوں نہیں ایفرٹ کی دارالاسلام میں آنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. یا بالکل ہی دبا لیے گئے ہیں تو پھر عذر ہے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی چانس بنتا تھا تو تمہیں آنا چاہیے تھا، تمہیں بزدلی نہیں دکھانی چاہیے تھی، تمہیں ہمت کرنی چاہیے تھی. صحیح ہے. تو فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے. اب یہ وہ لوگ جو دبا لیے گئے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، جو نہیں یہ کر سکتے، جو دارالاسلام میں نہیں آ سکتے اور وہیں مجبور ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. ان کے لیے عذر ہے، ان کے لیے گنجائش ہے. جو کر سکتا ہے اور اس نے نہیں کیا اس سے سوال ہوگا. ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بہت بڑی گنجائش پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے دین میں واجب ہو گیا. اللہ بہت بخشنے والا اور رحیم ہے. یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، تفسیر ہے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف 2 ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے. یہ تفسیر میں لکھا ہے. ایک یہ کہ وہ اسلام کو سرزمین میں غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کرتا رہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام اور ان کے ابتدائی پیرو کرتے رہے. دوسرا یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور سخت نفرت و بیداری کے ساتھ وہاں مجبورانہ قیام رکھتا ہو. سمجھ آ گئی؟ ایک تو وہ وہاں اس لیے گیا کہ اللہ کے دین کے پھیلانے کی مقصد سے گیا ہے. جس طرح علماء کہتے ہیں نا کہ جو لوگ دین پھیلانے کے لیے جاتے ہیں اور دین کے نظام کو غالب کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا دین پڑھانے اور سمجھانے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے تو ایسے ملکوں میں جانا فرض ہے. ان کے اوپر تو فرض ہے اس نیت سے، بلکہ جو مسلمان یہ کام کر سکتا ہے اس کو جانا چاہیے اور بات کو آگے تک پہنچانا چاہیے. لیکن جس کی ایسی کوئی غرض نہیں ہے تو پھر وہ وہاں کیوں بیٹھا جی؟ پھر اسے ترجیح جو ہے وہ
اس پر دینی چاہیے جہاں وہ اسلام کے مطابق سادانہ زندگی. اب چونکہ دور تھوڑا بدل گیا ہے تو اب وہاں پر کم از کم عبادات کی اجازت تو ہر ملک میں ہی ہے, کافی حد تک اجازت ہے, جتنی کوئی پاکستان میں اجازت ہے اتنی کوئی اجازت ہر جگہ ہی ہے. لیکن کوئی ایسی جگہ جہاں پر بہت سارے حرام کام انسان کرنے پہ مجبور ہو اور حلال چیزیں اسے میسر نہ ہوں تو اسے وہاں سے نکلنا چاہیے, کیونکہ زندگی ایک ہی ہے اور اس کو اسلام کے مطابق گزارنا ہے. وہاں کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا, وہاں سوال ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ بہت بخشنے والا اور رحیم ہے, اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو, جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے اسلحے لیے رہے, پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے, اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چکنا رہے اور اپنے اسلحے لیے رہے, کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں ہے, مگر پھر بھی چکنے رہو, یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. پھر جب نماز سے فارغ ہو تو کھڑے ہو اور بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو, اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. جنگ ہو رہی ہے, توپیں چل رہی ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, بم آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس جگہ پر رہنا آسان نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہاں بھی نماز پڑھو. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روح ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہ علامہ اقبال نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ نماز تو جنگ میں بھی معاف نہیں ہے. جب جنگ ہو رہی ہے اور فائرنگ ہو رہی اس میں نماز پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ نماز پڑھے, ایک گروہ جنگ کرے, پھر وہ ایک رکعت مکمل کرے, ٹھیک ہے نا, اور دوسرا گروہ نماز پڑھے اور پہلا گروہ اس کی حفاظت کرے. ایک پورا ڈیٹیلڈ طریقہ بتایا گیا ہے. یعنی نماز معاف نہیں ہے. کوئی شادی آ جائے, کوئی پیپر آ جائے, کوئی فائنل ایگزامز آ جائیں, نماز والی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. مطلب نماز تو کسی صورت معاف نہیں ہے. اکیڈمی آ گئی ہے, ٹیوشن آ گئی ہے, یہ تو بالکل گیم چل رہی ہے, میچ ہو رہا ہے, مطلب بالکل کوئی حساب ہی نہیں ہے. جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے, آنکھوں کے اشاروں سے پڑھو, ہاتھوں کے اشاروں سے پڑھو, نماز معاف نہیں. 5 وقت کی نماز مقررہ اوقات پر فرض ہے, انہی اوقات میں پڑھنی. ہم کیسے نماز چھوڑ لیتے ہیں؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر دیا. اور قیامت کے دن سورہ المدثر میں 29ویں سپارے میں آئے گا کہ جب جنت والے جنت میں جائیں گے, جہنم والے جہنم میں جائیں گے, جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سالککم فی سقر, تمہیں کون سی چیز آگ میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین, وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی نماز نہ پڑھنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. یہ جہنم صرف مشرک اور کافر کے لیے ہی نہیں ہے, وہ جہنم بے نمازی کے لیے بھی ہے. فجر کی بستر میں گزر جائے, ظہر کی اسکول میں گزر جائے, عصر کی اکیڈمی میں گزر جائے, عشاء کی ہوٹل میں گزر جائے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ نماز کے بغیر کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے. جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا, جس نے اس کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز جنت کی کنجی ہے. مطلب اس پہ کتنی باتیں کریں. نماز کا 20 دفعہ حکم قرآن میں ہے, سینکڑوں دفعہ ذکر ہے. نماز کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں جی صرف حقوق العباد ہوتے ہیں. جی کلمے کے بعد پہلی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. قیامت کے دن پہلا سوال اول ما سئل عن الصلاۃ, قیامت کے دن پہلا سوال کس کے متعلق ہوگا؟ نماز کے متعلق. تو یہ نماز وہ چیز ہے. تو یہ نماز چھوڑنا اور نماز میں سستی کرنا, ایسا اگر کوئی مسئلہ آپ کے اندر ہے تو اس کو ٹائم سے نکال دیں. عادت پکی ہو گئی نا تو ساری زندگی کا روگ ہے, ساری زندگی کا. نماز کی تو بھائی موت ہو جائے, نماز مس نہ ہو.
نماز میں تو خشوع و خضوع پر حدیثیں ہیں، نماز کے اندر اس سے بڑی سخت حدیثیں، نماز چھوڑنے کا تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ ہلاکت کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے جو آلریڈی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، دھیان سے نہ پڑھی، جان چھڑائی۔ تو نماز ایک بہت بڑی بنیادی بیسک چیز ہے جو جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ جو عید والے دن نماز معاف ہونی، ہم عید والے دن خوشی کا دن ہے، عید والے دن نماز بڑھ گئی، ایک نماز کا اضافہ ہو گیا۔ جمعے والے دن مسلمانوں کو چھٹی ہوتی ہے، جمعے والے دن ایک اور طرح کی نماز آ گئی، جنازے پہ نماز آ گئی۔ تو نماز کی تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں لائف ٹائم چھٹی نہیں ہے، آپ اندازہ کریں۔ تو یہ جنگ کی حالت میں نماز کا، تو نماز نہیں مس ہونی چاہیے۔ نماز تو عادت بنا لیں بالکل پکی، نماز مطلب کنسیپٹ ہی نہ ہو کہ نماز چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز پڑھنا شروع کر دیں، 10 سال کا ہو جائے تو وہ نہ پڑھے تو اس کو ماریں، اس لیے کہ بالغ جب وہ ہو جائے 14-15 سال میں تو اسے یہ کنسیپٹ ہی نہ ہو کہ نماز بھی چھوڑنی ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ مطلب موت آ سکتی ہے کہ دنیا اگر صدر ہو جاتی ہے نماز نہیں چھوٹ سکتی، اور یہی نماز کی حیثیت ہے۔ اور جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات پہ فرض ہے۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کی امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ 2 نمبر آدمی خیانت کرنے والا، ٹھیک ہے نا، جھوٹا آدمی، مومن کو ایسے بندے کی سپورٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے اس کی سپورٹ نہ کرو، اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا۔ جو شخص دوسرے سے خیانت کرتا ہے وہ دراصل سب سے پہلے خود اپنے آپ سے خیانت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس کی تفسیر ہے۔ جو معصیت پیشہ ہے اور جو خیانت، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ جو بھی 2 نمبری کر رہا ہے، ہیرا پھیری کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، وہ اللہ سے تو اپنا آپ نہیں چھپا سکتا، یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں آپ کیا کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں آپ کیا کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی الفاظ ایسا نہیں ہے جس کا ریکارڈ نہ بن رہا ہو۔ آپ موبائل پر، ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر کیا سرچ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان کا یہ کیا باتیں، یہ مٹ نہیں سکتی، یہ اللہ کی نظر میں ہے، یہ ریکارڈ میں ہے، یہ لکھی جا رہی ہیں، یہ لکھنے والے موجود ہیں کندھوں پر۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں تم لوگوں نے مجرم کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا، آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا۔ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے تو اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ یعنی کسی سے غلطی ہو گئی ہے، وہی مومن کی صفت، تو اللہ سے معافی مانگے، ٹھیک ہے، اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ مگر جو برائی کمائے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ یہ ہمارے ہاں عدالتوں میں عام ہوتا ہے، جھوٹے کیس، جھوٹے پرچے۔ جس نے کسی پر گناہ تھوپ دیا خود گناہ کر کے، اس نے بہت بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ کے فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو میں ان میں سے ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اگر بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، وہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں
اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حال یہ کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا۔ جو بندہ غلط راستے پر چلنا چاہتا ہے نا، اللہ اس کے پھر غلط راستے کریٹ ہوتے جاتے ہیں اس کی زندگی میں، وہ انہی میں پھنستا چاہتا ہے، اس کی زندگی میں ایسے واقعات ہونے لگ پڑتے ہیں کہ وہ اس طرف جانے لگ پڑتا ہے۔ جو غلط راستے میں جانا چاہتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اسی ماحول میں لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے گناہ کی بھی پناہ مانگنی چاہیے، اور ایسے ماحول سے جہاں گناہ بڑے آسان ہوں، ایسے ماحول سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ گناہ کا موقع بھی نہ دے، ٹھیک ہے نا، اپرچونٹی بھی نہ دے۔ تو جو جس کی نیت اور جس کی سوچ ہی ایسی ہوتی ہے نا کہ اس نے اس راستے پر جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں پھر اسی طرح کے دوست بھی آئیں گے، اسی طرح کے لوگ بھی آئیں گے، اسی طرح کی یونیورسٹیاں بھی آئیں گی، اسی طرح کے حالات بھی آئیں گے، پھر وہ اسی راستے پہ جاتا جائے گا جس راستے پہ وہ جانا چاہتا ہے، پھر وہی راستہ اس کی زندگی میں آئے گا، اسی کے لیے اس کو فیسیلیٹیشن اور اکاموڈیشن مل رہی ہوگی، اسی کے لیے اس کے لیے سازگار ماحول بن رہا ہوگا۔ یہ بھی خطرناک بات ہے کہ جو شخص رسول کی مخالفت اور کمر بستہ اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درہاں حال یہ کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے، آہستہ آہستہ اس کا انجام جہنم ہے جو بدترین جائے قرار ہے۔ ٹھیک ہے جی، خوشخبری یہ ہے کہ آج کا درس یہاں پر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ آج مختصر درس کرنے کی ایک پریکٹس بھی کی ہے، اور ایک مصروفیت کی وجہ سے بھی آج کم ٹائم لیا گیا ہے۔ آگے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ درس کو ہم 1 گھنٹہ 40 منٹ تک کر لیں، کیونکہ درس 2 گھنٹے دینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اور سننا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن چونکہ قرآن ہے تو اس کی تفسیر، لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹہ 40 منٹ تک اس درس کو مکمل کر لیا جائے۔ تو آج تھوڑا اور جلدی کر لیا ہے، آپ کے لیے یہ گڈ نیوز ہے، آپ کو مزید نہیں سننا پڑے گا۔ اٹینڈنس لنک جیسے ہی یہ ویڈیو ختم ہوگی اس کے بعد اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، 2-4 منٹ بعد جیسے یہ ویڈیو ختم ہوگی اس کے بعد اٹینڈنس لنک کی طرف جایا کریں، وہ تب اوپن ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں 1-2 باتیں آپ لوگ سن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم ٹیسٹ لیتے ہیں ہر مہینے اسیسمنٹ کا، اس کو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم سنڈے کو کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ سنڈے کو ویسے بھی لیکچر ہوتا ہے تو یہ سنڈے کی نائٹ میں کیا جا سکتا ہے، صحیح ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم سوچ رہے ہیں تاکہ کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو، ٹھیک ہے، اور یہ اب ٹیسٹ دینا لازمی ہے۔ دوسری اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں تھوڑے سے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا کریں۔ اب جو ہمارے بھائی ہیں ان کی طرف سے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، انہیں تو پاس ہوں فیل ہوں انہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ تو ایک ہی جیسے، مرد سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو خواتین ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ اب اس دن کوئی پرابلم ہوا ہے لنک کے اندر، تو جس طرح بتایا میسیجز کی بھرمار ہے اور ایک عذاب آ چکا ہے، لیکن اگر ہماری طرف سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، وہ جناب سکرین شاٹس آ رہی ہیں اور میسیجز آ رہے ہیں، لنک اوپن نہیں ہو رہا۔ اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ انوالو ہیں، آپ کا بہت شکریہ، لیکن اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے کرے، یہ انٹرنیٹ ہے، اس کے لیے مینٹلی تیار رہا کریں اور ڈسپریٹ اور پریشان نہ ہو جائے کریں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ ایڈمن کو پتہ ہے تو اس طرح میسیجز کرنے کی اب اس طرح کی صورتحال بن گئی تھی کہ ایڈمن بیچارہ جو خود میسیج کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی نہیں کر پا رہا تھا گروپس کے اندر، کہ وہ میسیجز ہی اتنے آئی جا رہے تھے، وہ اپنا کوئی میسیج لکھ کے فارورڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ لیپ ٹاپ جو ہے وہ ہینگ ہو گیا ہے، جس پر لنک بنا ہوا ہے، جو لنک شیئر ہو رہا ہے، وہ لیپ ٹاپ بھی ہینگ ہو گیا ہے، وہ کام کرنے سے انکار کر گیا ہے۔ ادھر سے میسیجز اتنے آ رہے ہیں کہ اب اللہ معاف کرے موبائل بھی نہ ہینگ ہو جائے، بات ہی ختم ہو جائے۔ تو اگر کوئی ایسی سچویشن بن جائے کریں تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم گروپ میں آپ سے ان ٹچ ہیں، رابطے میں ہیں، صبر کیا کریں، گروپ میں میسیج آ جائے گا، 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ۔ واٹس ایپ گروپ پہ میسیج نمبر تبھی کرنا ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس لیکچر سے ریلیٹڈ تو وہ کر لیا کریں، ادروائز کوئی اور ڈیٹیل ہے قرآن کلب کے والے سے پوچھنی ہے تو وہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ تو کوئی چیز بتانے کی یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں پتہ چل رہی ہے، کوئی پرابلم آ رہا ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، ہم اس کو کر لیں گے، ٹھنڈے مزاج سے صبر کا مظاہرہ کریں۔ ایک چیز تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری طرف سے مسٹیک ہوئی، آپ کو تکلیف ہوئی، اس کے لیے پیش کی معذرت، ہم کوشش کریں گے آئندہ ایسی کوئی چیز نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ٹیسٹ میں اگر نمبر کم آ گئے ہیں تو کوئی قیامت نہیں آ گئی، رونے لگ پڑنا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، میری زندگی برباد ہو گئی اور اب میں خودکشی کر لوں گی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ نمبر 2-4 کم آ گئے، اسیسمنٹ کیوں ہے؟
اسیسمنٹ اس لیے ہے کہ ایک تو پتہ چلے کہ آپ لیکچر کس طرح اٹینڈ کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی بہتری کے لیے اگر یہ اتنا ہی مسئلہ ہے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں. ختم کریں گے تو پھر کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی تھرل نہیں ہے. تو اس کو انجوائے کریں اور اپنے لیکچرز میں ریگولر رہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسیسمنٹ میں نمبر اگر کم آگے دیکھیں پاسنگ مارکس ہیں 38 ہیں، 36 34 تک آتے ہیں تو ٹھیک ہے، خیر میرا ہے. اس سے کم آتے ہیں تو آپ پریشان ہونے کی بجائے رونت ہونے کی بجائے آگے سے لیکچر ریگولرلی اٹینڈ کریں، دیٹس آل. اور غور سے سوالوں کو پڑھیں اور سوچ سمجھ کے جواب دیں. تو اس میں کوئی رونت ہونے والی بات نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں آ گئی. حوصلے سے، تسلی سے، صبر سے. یہاں ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ جنگ کرنی ہے اور صبر کرنا ہے اور آزمائشوں پر صبر کرنا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ 34 نمبر آ جائیں، 32 نمبر آ جائیں، رونے لگ پڑتی. تو صبر کیا؟ اور یہ مطلب یہ ہم سیکھ رہے ہیں قرآن سے کہ ادھر جنگیں ہو رہی ہیں اور ادھر جناب ہاتھ پاؤں کٹ رہے ہیں اور صبر ہو رہا ہے، ادھر جناب 34 نمبر آ گئے ہیں تو رونے نکل گئے ہیں. تو تسلی، حوصلہ، صبر، یہ سب کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے ہے. اس سے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور پریشان نہیں ہونا. تو یہ دو چیزیں سمجھ آئیں. ایک تو یہ اسیسمنٹ ہے، اس میں 38 یا جو پاسنگ مارکس بتائے جاتے ہیں اگر اس سے کم آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے، آپ ریجیکٹ ہو گئے ہیں، آپ نکال دیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں، ٹھیک ہے، امپروو کریں. صحیح ہے. اور اسی کی بنیاد پر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے. تو اس کوئی 2 4 5 نمبر کم آ جاتے ہیں تو پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہتر پرابلم اس صورت میں ہے کہ بہتر کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. تو ایک چیز. دوسرا یہ چیز کہ کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پرابلم ہوا ہے. ہم آپ کے ساتھ ان گروپس، واٹس ایپ گروپس میں رابطے میں ہیں اور ہم آپ کو میسج کریں گے. ہم کہیں نہیں بھاگ رہے، ہم ادھر ہی موجود ہیں. تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں، صبر کا مظاہرہ کریں. اس طرح دھڑا دھڑ میسیجز نہ کیا کریں کہ بندہ ہی پریشان ہو جائے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ آئندہ سے ہم کچھ لیکچر کی ٹائمنگ کچھ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ٹیسٹ کا ٹائم ہے اس کو ہم فرائیڈے کی بجائے کوشش کر رہے ہیں کہ سنڈے کو کر لیا جائے. فائنل اناؤنسمنٹ ہم انشاءاللہ گروپ میں کر دیں گے اس حساب سے. تو یہ کچھ باتیں تھیں، ان کا خصوصی خیال رکھیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور خود بھی قرآن کو پڑھیں اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اپنے اندر توفیق پیدا کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.